بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کے بارے میں۔ ان معصوم فرشتوں کے بارے میں کئی قسم کے خرافات گھڑے گئے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ان کا ماخذ صرف اور صرف یہودی روایات ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں اور ان میں سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتے وہی کام سر انجام دیتے ہیں جن کا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے ہم پہلے ان فرشتوں کے بارے میں وہ کہانی بیان کریں گے جو یہودی روایات پر مبنی ہے اور عام طور پر یہی بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں کے بارے میں اصل حقیقت بھی بیان کریں گے۔ یہ واقعہ تفسیر مظہری سے نقل کیا جا رہا ہے۔ علامہ بغوی نے ابن عباس، کلبی اور قتادہ سے ہاروت و ماروت کا قصہ اس طرح نقل کیا ہے کہ ملائکہ جب بنی آدم کے ہر برے عمل کو آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے دیکھتے تو فرشتے انسانوں کو طعن کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بھی زمین پر اتاروں اور تمہیں بھی اپنی اختیارات اور قوتوں سے مرتب کروں جن میں سے انہیں مرتب کیا گیا ہے تو تم بھی ایسے ہی افعال کا ارتکاب کرو گے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، پاک ہے تیری ذات، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تیری نافرمانی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے چند نیک فرشتے منتخب کرو۔ لہٰذا انہوں نے ہاروت اور ماروت اور اسرائیل علیہ السلام کو منتخب کیا۔ اللہ نے ان میں شہوت پیدا فرما دی اور انہیں زمین پر اتار دیا اور انہیں حکم دیا کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنا اور شرک کو اور قتل اور زنا اور شراب نوشی سے اجتناب کرنا۔ اسرائیل علیہ السلام کے دل میں شہوت پیدا ہوئی تو انہوں نے فوراً توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مجھے آسمان کی طرف اٹھا لے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ وہ 40 سال سجدے میں رہے، اب بھی ندامت کی وجہ سے سر نہیں اٹھاتے۔ ہاروت و ماروت دن کے وقت لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے اور شام کو اسم اعظم پڑھ کر آسمان کی طرف بلند ہو جاتے۔ ابھی 1 ماہ بھی نہیں گزرا تھا کہ آزمائش کی گھڑی آ پہنچی۔ وہ اس طرح کہ زہرہ نامی ایک عورت کا اپنے خاوند سے جھگڑا ہوا۔ یہ مقدمہ ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ زہرہ اہل فارس کی ملکہ تھی اور انتہائی خوبصورت تھی۔ فرشتے اس کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اسے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے پھسلانا شروع کر دیا۔ اس نے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ شرائط رکھی۔ اس نے کہا کہ بت کو پوجا کرو، اس کے خاوند کو قتل کرو اور شراب پیو۔ اس عورت نے ان کو شراب پینے کے لیے پیش کی تو انہوں نے شراب پی لی۔ انہوں نے زنا کیا اور زنا کرتے ہوئے اس کے خاوند نے دیکھ لیا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے زہرہ کو مسخ کر دیا اور اسے ستارہ بنا دیا۔ جب شام ہوئی تو ہاروت و ماروت نے گناہ کے ارتکاب کے بعد آسمان کی طرف بلند ہونا چاہا تو ان کے پر ان کی مدد کرنے سے عاجز تھے۔ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی عرض کی۔ پس حضرت ادریس علیہ السلام کی سفارش کرنے پر اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا۔ انہوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا کیونکہ یہ ختم ہونے والا ہے۔ چنانچہ اب تک وہ بابل میں آگ کے کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ قصہ ہاروت و ماروت کا یہ روایات ضعیفہ میں سے ہے۔ قرآن حکیم میں اس قسم کے قصے کا کوئی اشارہ نہیں۔ ربیعہ بن انس سے مروی ہے کہ زہرہ کو اللہ نے مسخ کر کے ستارہ بنا دیا اور وہ اسم اعظم سیکھ کر آسمان پر چڑھ گئی
اور فرشتے آسمان کی طرف بلند نہ ہو سکے، حالانکہ وہی فرشتے زہرا کو اسم اعظم سکھانے والے تھے۔ دوسرا یہ کہ معصیت کے ارتکاب میں زہرا اور فرشتے برابر تھے، بلکہ فرشتوں کا کفر زہرا کے کفر سے کم تھا، کیونکہ انہوں نے یہ تمام کارروائی نشے کی حالت میں کی تھی اور زہرا سارے حادثے کی اصل تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فرشتے تو عذاب میں مبتلا کیے جائیں اور زہرا آسمان پر چڑھ جائے؟ محمد بن یوسف الصالحی سبیل الرشاد میں لکھتے ہیں کہ شیخ کمال الدین نے فرمایا ہے کہ ائمہ نے نقل فرمایا اور اس قصے کو صحیح قرار نہیں دیا، اور حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے اسی قسم کی روایات کو ثابت نہیں کیا گیا۔ العاصی نے لکھا کہ اس قصے کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ تو صحیح نہ ہی سقیم روایت مروی ہے۔ یہ یہود کا افتراء اور من گھڑت قصہ ہے۔ اب آئیے اصل حقیقت جانتے ہیں جو ہاروت و ماروت کے متعلق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بابل کے لوگوں کے اندر سحر کاری اور جادوگری عجیب و غریب طور پر رواج پا چکی تھی۔ بابل کے لوگوں میں جادو اور سحر بہت عام تھا، جو لوگ حیرت انگیز کاموں کے لیے طلسمات، مخصوص قسم کی گھاس اور متبرک پانی چھڑک کر اور سلائی شدہ پیٹیوں سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بابل کے لوگوں سے جادوگری والی لکھی ہوئی تمام تحریروں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ ان کاغذات کی مخصوص جگہ پر حفاظت کی جائے۔ ان کی حفاظت کا حکم اس لیے دیا کیونکہ ان کاغذات پر ایسے بھی مفید مطالب درج تھے جس سے جادو کا توڑ بھی ہو سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان تحریروں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں ان کی کرسی کے نیچے دفن کیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں جادو کو ختم کرنے کا اقدام کیا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد شیطان نے ان لوگوں کو ورغلایا اور کہا کہ میں تم کو ایک خزانے کا پتہ بتاتا ہوں۔ چنانچہ اس طریقے سے کچھ لوگوں نے ان کاغذات کو باہر نکالا اور جادو کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ یوں سحر اور جادوگری کا بازار دوبارہ گرم ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ شیطان نے ان لوگوں کے ذہن میں ڈالا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے، اور وہ جادو کے ذریعے سے ہی جنوں، پرندوں اور ہواؤں کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کے یہودیوں کے سامنے جب بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے تو وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ سلیمان تو ایک جادوگر تھے۔ اس موقع پر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کے لیے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اتاری، جس میں کہا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ وہ شیطان ہی تھے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ بہرحال جب بابل میں جادوگری عام ہو گئی تو جادو سے ہونے والے نقصانات کو روکنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی اہم اور مضبوط قدم اٹھایا جائے۔ ایسا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے جادو کو سیکھا جائے تاکہ جب جادو کیا جائے اسے جادو کے ذریعے دقیق مہارت سے ختم بھی کیا جا سکے۔ اللہ نے اپنے دو فرشتے ہاروت و ماروت انسانوں کی شکل میں بابل کے لوگوں کے درمیان بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو سحر اور جادو سکھائیں کہ وہ جادوگروں کے جادو کو روک سکیں۔ ہاروت و ماروت کا بابل کے لوگوں میں آنا صرف سحر کی تعلیم کے لیے تھا تاکہ لوگ سحر کو یعنی جادو کو باطل کر سکیں۔ اس لیے وہ جسے بھی جادو کی تعلیم دیتے اسے کھل کر کہتے انما فتنۃ فلا تکفر، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں پس کفر اختیار نہ کرنا، یعنی جادو سیکھ کر اس کا غلط استعمال نہ کرنا۔ لیکن انہوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا اور جادو سے لوگوں کو غلط نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ ہاروت و ماروت کو بھیجنے کا فلسفہ یہی تھا کہ وہ لوگوں کو جادو کی کاٹ کرنے کے لیے جادو سکھائیں۔